السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک اہم سی بیماری پر ہے جو کہ اکثر لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی وجوہات کسی کو معلوم نہیں ہوتی اور اس کا علاج بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آج کے اس ٹاپک کا نام ہے فوڈ پوائزن، یعنی کہ ایک ایسی حالت جو کہ گندا خوراک کھانے کے بعد انسان کو ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسان کے معدے کا مسئلہ بن جاتا ہے یا آنتوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بیماری کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، اس کے کیا علامات واضح ہوتے ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے کرتے ہیں، اور کون سی احتیاطی تدابیر اپنانے سے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فوڈ پوائزن ہوتا کیا ہے۔ تو یہ ایک کنڈیشن ہے، یعنی کہ ایک حالت ہے جو کہ پولیوٹیڈ یعنی کہ آلودہ کھانا کھانے سے یا جرم فل جراثیم زدہ کھانا کھانے سے انسان کو ہو سکتی ہے۔ اس میں ہمارا معدہ افیکٹڈ ہوتا ہے اور انٹسٹائن یعنی کہ ہمارے جو آنتیں ہیں یہ اور ہمارا معدہ اس میں متاثر ہوتا ہے، اور یہ بیماری بیکٹیریا کی وجہ سے بھی لگ سکتی ہے، وائرس کی وجہ سے بھی لگ سکتی ہے، اور کچھ زہریلے مادے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ تو پہلے ہم اس بیماری کی ٹائپس دیکھیں گے، یعنی کہ اس کے اقسام دیکھیں گے کتنی قسم کی فوڈ پوائزن ہوتی ہے انسان کو۔ تو یہ 3 قسم کی چیزوں سے لگ سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، پہلے بیکٹیریل ہو سکتی ہے یا وائرل ہو سکتی ہے، یا یہ کسی ٹاکسک مٹیریل کی وجہ سے بھی لگ سکتی ہے۔ تو جو بیکٹیریا کی وجہ سے لگتے ہیں اس میں سالمونیلا بیکٹیریا ہوتا ہے، یا ای کولی بیکٹیریا ہوتا ہے، یا اسٹیفلوکوکس بیکٹیریا۔ یہ 3 قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو یہ بیماری کاز کر سکتی ہیں۔ اگر یہ ہمارے فوڈ کے ذریعے ہمارے معدے میں چلے جائے تو یہ بیماری یہ لوگ کاز کر سکتے ہیں، یہ جراثیم۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے وائرس۔ اگر یہ بیماری وائرل ہوئی تو ان میں 2 قسم کے وائرس ہوتے ہیں جو یہ بیماری کاز کر سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے نورو وائرس اور دوسرا ہوتا ہے روٹا وائرس۔ تو یہ 2 وائرس جو ہوتے ہیں اگر یہ ہمارے فوڈ میں ہمارے معدے کو چلے گئے تو یہ بھی فوڈ پوائزن کی بیماری کاز کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے ٹاکسک مٹیریلز، یعنی کہ زہریلے مادے ہو سکتے ہیں، ان میں کیمیکلز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی کیمیکل وغیرہ ہمارے منہ میں چلے جائے، یا ایکسپائرڈ فوڈ، ایسا کھانا جو کہ ڈبے میں بند ہوتا ہے جیسے کہ جوس وغیرہ ہو گیا، ایسی چیزیں اگر ایکسپائرڈ ہو اور اسے ہم پی لیں تو اس سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے، فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے۔ تو اس کی کازز دیکھتے ہیں کچھ کہ اس سے کیا وجوہات ہوتی ہیں، کس وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو اس کی ٹائپس نہ، ابھی اس کی وجوہات دیکھتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے پولیوٹیڈ فوڈ، یعنی کہ گندا کھانا، آلودہ کھانا یا جراثیم زدہ کھانا۔ ایسے کھانا کھانا جس میں جراثیم شامل ہو یا وہ کھانا خراب ہو گیا ہو تو اسے کھانے سے فوڈ پوائزن ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہاف فرائڈ میٹ، یعنی کہ ایسا گوشت کھانا جو کہ آدھا کچا ہو اور آدھا پک گیا ہو تو اسے کھانے سے یہ فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے بڑے اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ جب گوشت کھاتے ہیں تو پہلے دیکھیں اگر وہ آدھا کچا ہے تو اسے نہ کھائیں، اگر کچا گوشت ہو تو اسے نہ کھائیں کیونکہ اس سے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ کچا گوشت کھانے سے فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے اور انسان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، یا انٹسٹائن یعنی کہ ہمارے آنتوں میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے پولیوٹیڈ واٹر، یعنی کہ گندا پانی پینا، آلودہ پانی پینا۔ گندا پانی پینے سے بھی ہمیں فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم ہاتھ نہیں دھوئیں گے اور کھانا کھائیں گے، کوئی چیز پکائیں گے دوسرے کے لیے، اگر ہم ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو اس سے بھی جراثیم اس میں لگ سکتا ہے اور فوڈ پوائزن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں آتا ہے فوڈ وداؤٹ فریزر، یعنی کہ ایسا کھانا جو اگر پکا ہوا اور ایک ٹائم لوگ کھا لیں اور اسے رکھ لیں اور فریج کے اندر نہ رکھیں نا، تو جب ہم اس کے فریج کے اندر نہیں رکھیں گے تو اس کے ٹمپریچر کی وجہ سے وہ خراب ہو سکتا ہے، اور جب دوبارہ کوئی بندہ اسے کھائے گا تو اسے فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو کھانا بچ جائے تو اسے فریج میں سیو کر لیا کریں۔ تو یہ ایسی کازز تھی جو ہم نے دیکھی جس وجہ سے فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس کی سمپٹمز کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی کو فوڈ پوائزن ہو گیا ہے تو اس میں کون سی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ تو اس میں پہلے تو انسان کو وومٹنگ بھی لگ سکتی ہے، یعنی کہ الٹیاں بھی لگ سکتی ہے، کھانا کھانے کے بعد انسان کو الٹیاں نہیں لگ جائے اور الٹیاں کر لے، یا دست لگ جائے، اس انسان پر پیٹ میں درد ہو جائے، معدہ خراب ہو جائے اور انسان پر دست لگ جائے۔ اس میں الٹی بھی ہو سکتی ہے اور دست بھی لگ سکتے ہیں، ساتھ میں پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، شدید قسم کا درد بھی ہوتا ہے یہ۔ تو پیٹ میں درد بھی ہو سکتے ہیں، ساتھ میں فیور بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ بخار بھی ہو سکتے ہیں ایسے بندے کو۔ اور جب آپ کو الٹیاں ہوں گی، ساتھ میں دست ہوں گے، تو لازم بات ہے کہ آپ کو کمزوری کا سامنا کرنا پڑے گا اور ڈی ہائیڈریشن، جسم میں پانی کی کمی آ جائے گی اور ڈی ہائیڈریشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب فوڈ پوائزننگ کی
سمٹمس ہیں یعنی کہ علامات ہیں، فوڈ پوائزن کے دوران یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اب اس کی ڈائگنوسس کی طرف آتے ہیں کہ اگر یہ علامتیں کسی میں ظاہر ہو گئی تو ہم اس کی ڈائگنوسس کس طرح سے کریں گے، یعنی کہ کس کریں گے، معلوم کریں گے کہ اس بندے کو واقعی میں فوڈ پوائزن ہو گیا ہے۔ تو اس میں پہلے تو ڈاکٹر پیشنٹ کی جو سمپٹمز ہیں وہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ ان سمپٹمز کو دیکھتے ہیں، اگر یہ سارے ڈاکٹر کو پتہ لگ جائے کہ واقعی اس میں یہ سمپٹمز ظاہر ہو گئی ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فوڈ پوائزننگ ہے۔ یا پیشنٹ کی فوڈ ہسٹری دیکھی جاتی ہے کہ پچھلے 2-3 دنوں میں اس نے کیا کیا کھایا ہے، اگر اس میں کوئی ایسی کھانا کوئی ایسی چیز موجود ہو جس سے یہ بیماری لگ سکتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، اس کی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے، تشخیص ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو پھر بلڈ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں یا پاخانہ کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، جس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے یا نہیں۔ اور اب اگر کسی میں یہ علامتیں بھی ظاہر ہو گئی اور ڈائگنوسس بھی کر لی، یعنی کہ تشخیص بھی کر لی کہ واقعی میں یہی بیماری ہے، تو اس کا علاج کس طرح سے کریں گے، اس کا کیا علاج ہوگا؟ تو اس کے علاج میں پہلے ڈاکٹر ORS یعنی کہ نمکول وغیرہ دیتے ہیں جس سے پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے، ساتھ میں کہتے ہیں کہ اور گھر کا پانی زیادہ پئیں، یعنی کہ زیادہ پانی پینے سے کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ دست اور الٹیوں سے پانی کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس سے بندہ بے حال ہو جاتا ہے۔ جب ORS اور واٹر آپ زیادہ پیئیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ پانی کی کمی پوری ہو جائے گی اور ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جائے گی۔ شاید میں ہلکی غذا کھاتے ہیں جیسے کہ چاول ہو گیا، یوگرٹ دہی وغیرہ ہو گیا یا دلیا وغیرہ ہو گیا، ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو کہ ہلکی غذا ہو، اس سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر پیشنٹ زیادہ سیریس ہو، سخت ہو، تو اسے میڈیسن بھی دی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کو میڈیسن دی جاتی ہے۔ ساتھ میں اس کا ریسٹ کرنے کا کہا جاتا ہے، یعنی کہ گھر پہ آرام کرنے کا کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، اس میں اگر بندہ اور کام کرے گا تو مزید بے حال ہو سکتا ہے۔ اور سالٹ اور شوگر یعنی کہ اکثر گھر میں کہتے ہیں چینی اور نمک کا مکسچر بنا کے اسے پلائیں پانی میں، تو اس سے بھی انسان میں پاور آ سکتی ہے اور یہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ساتھ میں بوائلڈ واٹر، جو پانی آپ پیئیں تو اسے ابال کے پیئیں، اگر اس میں کوئی جراثیم وغیرہ یا کوئی آلودہ پانی ہو تو وہ صاف ہو جاتا ہے، بوائل کرنے سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی ٹریٹمنٹ تھی جو کہ آسان ہے، آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم کچھ پریونشن دیکھتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر دیکھتے ہیں جس کو اپنانے سے ہم فوڈ پوائزننگ سے پہلے سے ہی بچ جاتے ہیں، ہم اس بیماری کا شکار ہی نہیں ہوں گے، نہ ہمیں پھر ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی نہ ڈائگنوسس کرنی پڑے گی، ہم اس بیماری سے پہلے ہی بچ جائیں گے۔ تو اس کی پریونشن بہت ہی آسان ہے۔ اس میں پہلے اگر ہم کھانا پکاتے ہیں، گھر میں کوئی کھانا پکاتا ہے تو ہمیں اسے چاہیے کہ ہینڈ واش، اپنے ہاتھ دھوئے صاف ستھرے طریقے سے پھر کھانا پکائے، اور جو کھانا پکائے وہ فریش ہو، یعنی کہ تازہ ہو، اور فل کوک یعنی کہ پورا پکا ہو، آدھا کچا کھانا نہ ہو، اس سے بھی فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ اور ہم جو پانی پیتے ہیں وہ صاف ہو، کلین ہو، پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پانی کلین ہے، اس میں کوئی جراثیم تو نہیں، اور پینے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بوائل کریں، یعنی کہ پانی کو گرم کریں، پہلے گرم کریں، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر پینے چاہیے، اس سے پانی صاف ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں جو کھانا پڑا ہو اسے کور کریں، ڈھک لیں اوپر سے، اس سے جراثیم اس میں شامل نہیں ہوتی، اور جو کھانا بچ جائے اسے فریز کر لیں، یعنی کہ فریج میں رکھ لیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ کھانے کا ٹمپریچر برابر رہتا ہے، مینٹین رہتا ہے اور وہ خراب نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے فوڈ پوائزننگ کے بارے میں پڑھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کے معلومات میں بہت اضافہ ہو چکا ہوگا اور آپ کو فوڈ پوائزننگ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل گیا ہوگا، اس کے ٹریٹمنٹ کا پتہ چل گیا ہوگا، سمپٹمز کا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔